بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی رسول الکریم اما بعد۔ جب بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے دشمنوں پر، خاص کر مشرکین اور کفار اور دین کے جو دشمن ہیں ان پر بددعا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کا معمول بعض اوقات نماز کے اندر بھی بددعا کرنا تھا۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے آخری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہوتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو قنوت پڑھنا شروع کر دیتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے: اللہم انجِ عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انجِ الولید ابن الولید، اللہم انجِ سلمۃ ابن ہشام۔ یہ تین صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ دشمن ان پر حملہ آور ہوا ہے، تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی نام لے کر، اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین، کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کمزور مسلمان ہیں اللہ انہیں دشمنوں کے شکنجے سے نجات نصیب فرما۔ پھر آپ نے بددعا کے لیے فرمایا اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی ہلاکت کو سخت کر دے قبیلہ مضر کے کفار کے اوپر، اور اے اللہ ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال تک قحط نازل ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جن کو قراء کہا جاتا تھا، اور یہ 70 قراء تھے۔ صفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طالب علم تھے، قرآن سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک دفعہ 70 حفاظ کو، قراء کو اہل نجد کی طرف بھیجا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وہ بیر معونہ ایک کنواں ہے اس مقام پر پہنچے تو عامر ابن طفیل نے دیگر کچھ قبیلوں کی مدد کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ فرماتے حضرت انس کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پر غمگین نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور یہ الفاظ فرماتے: ان عصیۃ عصوا اللہ ورسولہ، چونکہ ان کے ساتھ قبیلہ عصیہ بھی شامل ہوا تھا تو آپ نے ان کے لفظ کے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کو اور مسلمانوں کے ان طلباء قراء کو شہید کر دیا۔ تو یہ قنوت نازلہ تا قیامت اس کا سلسلہ جاری ہے، سنت سے ثابت ہے، خاص کر فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت تک کبھی کسی مسلمانوں پر جب کوئی حالات آئیں تو اجتماعی طور پر قنوت نازلہ کا اہتمام ہو اور اس میں دعا بھی ہو مسلمانوں کے لیے اور دشمنوں پر بددعا بھی ہو، اور عام حالات میں مسلمانوں کے لیے جو دعا کرنا ہے وہ مجموعی طور پر اور نام لے کر بھی ہو سکتی ہے، جیسا ہمیں معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان اس میں مظلوم ہیں، غزہ میں مظلوم ہیں، شام میں ہے، سیریا میں ہے، عراق میں ہے، اور اس کے بعد اب جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کمزور ہیں تو ان کی مدد فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں نجات نصیب فرما، اور ان کے دشمنوں کے اندر اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اے اللہ ان کو فسق و فحشاء کی طرح بہا دے، ان کو ختم کر دے۔ یہ دعائیں مانگنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم اگر ان کے ساتھ جہاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعاؤں میں اگر ہم یہ انداز اختیار نہ کریں
تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی۔ تو جہاں ہم اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی دنیا کی آخرت کی نعمتیں مانگتے ہیں، وہی دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا اور ان کے دشمنوں پر بد دعا یہ اپنی دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم، اللهم قهر الأعداء، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلب تدبيرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قلب آجالهم، اللهم قصر أعمارهم، اللهم شغلهم بأبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.